حضرات کلم ایک آزاد جمہوریہ کا اعلان کریں گے۔ مصطفیٰ کمال اتہ ترک نے 19 اکتوبر سن 1923 کو قانون سازوں کے ایک گروپ کے ساتھ عشائیے میں یہ اعلان کیا اور اگلے روز ووٹنگ کے بعد ترک پارلیمنٹ نے حکومت کی نئی شکل اختیار کی اور اتہ ترک ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ جمہوریہ زندہ باد، مصطفیٰ کمال پاشا زندہ باد قانون سازوں نے چیخ چیخ کر یہ نعرے لگائے۔ جہاں بہت سے لوگ اس پر جشن منایا، وہیں بہت سے دوسرے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے سوگ میں تھے، اور یہ ایک بہت نامی کرامی سلطنت تھی۔ آج ترکی کے قیام کے 100 سال اور سلطنت عثمانیہ کے حتمی زوال کو بھی تقریباً ایک صدی مکمل ہو گئی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس تاریخی اعلان کے 100 سال بعد جس نے مشرق وسطیٰ کو بدل کر رکھ دیا تھا، اب اتہ ترک کی میراث خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس سلطنت کو آخری دھچکا نومبر 1922 کو لگا، جب گرینڈ نیشنل اسمبلی نے سلطان کے دفتر کو ختم کر دیا، جس سے سلطنت کے حکمران عثمانی خاندان کی تقریباً 600 سالہ تاریخ اپنے اختتام پر پہنچی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1299 کو وہ رکھی گئی تھی۔ ایک ایسی سپر پاور کا زوال جس نے تاریخ کے کئی ادوار میں طاقتور ترین حریفوں کا مقابلہ کیا، ترکوں کے لیے ایک المیہ تھا۔ عثمانی ریاست 3 برعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جو اس وقت بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطینی علاقے، مقدونیہ، رومانیہ، شام، جو سعودی عرب کے کچھ حصے، اور شمالی افریقہ کے جو ساحلی حصوں پر حکومت کر رہی تھی۔ بہت سے دوسرے ممالک جیسے البانیہ، قبرص، عراق، سربیا، قطر اور یمن بھی جزوی یا مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا وہ حصہ تھے۔ بہت سی قومیں سامراجی میراث کے جو ذکری چھیڑنا وہ پسند نہیں کرتی، مگر ترکی جیسے ممالک اسے بہت سنہری دور کے طور پر ان پرانی یادوں کو وہ آج بھی تازہ کرتے ہیں۔ عثمانی خاندان کا جو آغاز ہے وہ ایک ایسے موقع کے ساتھ ہوا جسے عثمان اول یا سلجوق سلطنت کے رہنما تھے نے زائن نہیں کیا۔ اپنی سلطنت اور ہمسایہ ان کے بازنطینیوں کی کمزوری کا ادراک حاصل کرنے کے بعد عثمان نے سن 1299 میں اناطولیہ میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اور یہ علاقہ اب وہ ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ترک ریاست کے بانی اور پہلے سلطان بن گئے۔ یہ وہ ریاست تھی جو کچھ ہی عرصے میں وسیع ہو کر 5 ملین کلومیٹر سے زیادہ رقبے تک وہ پھیل گئی تھی۔ عثمان کی جو اولاد وہ اوٹمن اور اوتھمن کہلاتی تھی، جس سے وہ بعد میں عثمانی بھی وہ کہلائے جانے لگے۔ انہوں نے 6 صدیوں تک ایک طاقتور ملک کے اوپر وہ حکومت کی۔ تاہم سن 1299 کے اندر ایک ترک ریاست کی وہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ سلطنت کا قیام وہ سن 1453 میں قسطنطنیہ کے زوال کے ساتھ شروع ہوا۔ فتح کی علامت کے طور پر ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان نے محمد دوم قسطنطنیہ میں داخل ہوئے اور بازنطینی سلطنت کے 1000 سال کا انہوں نے اختتام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی آبادی کے ایک بڑے حصے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور باقی بچ جانے والے کو وہاں سے وہ جلا وطنی کے اوپر انہوں نے مجبور کیا۔ اس کے بعد سلطان دوم ہے، انہوں نے اس عثمانی علاقے کے دوسرے حصوں سے لوگوں کو لا کر شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ سلطان محمود دوم نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول یعنی اسلام کا شہر ہے وہ رکھ دیا، اور اس کی تعمیر نو کا وہ آغاز کر دیا۔ اس طرح یہ شہر نہ صرف سلطنت کا سیاسی اور فوجی دارالحکومت بن گیا، بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم عالمی تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ اس سلطنت کی معاشی ترقی کی بڑی وجہ ہے وہ سلطان محمد دوم کی اپنی ریاست میں تاجروں اور کاریگروں کی تعداد میں اضافے کی حوصلہ افزائی کی پالیسی تھی وہ تھی۔ اب انہوں نے بہت سے تاجروں کو استنبول جانے اور وہیں کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دی۔ بعد کے حکمرانوں نے یہ پالیسی تھی اس کی ان کو وہ جاری رکھا۔ اب ان کی کامیابی کا نسخہ ہے وہ کیا تھا؟ اب ان کی کامیابی کے ساتھ سب سے بڑی چیز بتائی جاتی ہے طاقت کی، ان کی کامیابی کا سہرا ہے، جہاں طاقت کا مرکز فرد واحد کو کہا جاتا ہے، جس نے کسی قسم کی دشمنی وہ مول نہیں لی اور ملک کو آگے کی طرف لے کر گئے۔ وہیں اس ریاست کی کامیابی کے پیچھے اس کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ فوجی ریاست کا ہونا تھا۔ یہ ایک ایسی ریاست تھی جس کے خزانے کا بہت بڑا حصہ ہے وہ مزید علاقوں کو فتح کرنے پر وہ خرچ ہوتا تھا۔ اس کا مقصد مزید دولت حاصل کرنا اور زیادہ ٹیکسوں کا حصول تھا۔
ان کے مطابق جو ہے نا سلطنت کا ایک اور محرک اور اہم عنصر اس کی جو ہے نا وہ فوجی قوت تھی۔ عثمانی فوج کے حملے بہت تیز رفتار ہوتے تھے اور ان کے پاس خصوصی دستے تھے، جیسا کہ جو جینیسفریز کی جو مشہور الیٹ کور تھی، جو ہمیشہ جو ہے نا سلطان کی حفاظت پر مامور رہتی تھی۔ جو سلطنت کی انتہائی جو مرکزی بیوروکریسی کے نظام ہے، اسے وہ اپنی دولت کی تقسیم کو منظم بنانے میں جو ہے نا وہ مدد دی۔ یہ حقیقت کہ یہ اسلام سے متاثر اور متحد تھی، اور یہ کہ پورا معاشرہ ایک حکمرانی کی جو ہے نا وہ اطاعت کرتا تھا۔ یہ ایک کثیر جو جہتی معاشرہ تھا، اور بظاہر وہاں کوئی زبردستی مذہب کی تبدیلی کا جو تصور ہے وہ موجود نہیں تھا، مگر حقیقت میں وہاں لوگ اسلام میں داخل کیے جاتے تھے۔ ان کے مطابق بعض علاقوں میں باقاعدہ اسلامائزیشن کی پالیسی تک جو ہے نا وہ رائج تھی۔ عثمانیوں کو ان کی عملیت پسندی کے لیے بھی جو ہے نا وہ جانا جاتا تھا۔ انہوں نے دوسری ثقافتوں سے بہتر نظریات لیے اور انہیں اپنا بنا لیا۔ جو اس سلطنت کے بہت سارے عظیم مشہور سلطان تھے، اس میں سے جو ایک عظیم سلطان تھا، اس کا نام جو ہے نا وہ سلیمان عظیم تھے، جنہوں نے سن 1520 سے لے کر سن 1566 کے درمیان حکومت کی اور اپنی ریاست کو بلکان اور ہنگری تک وسعت دی اور اسے رومی شہر ویانا تک جو ہے نا وہ پھیلا دیا۔ اگرچہ مغرب میں انہیں جو ہے نا دی میگنیفیسنٹ یعنی عظیم اور مشرق میں قانون کا مبا کے نام سے جو ہے نا یاد کیا جاتا تھا، لیکن سلمان کے دوسرے القابات بھی تھے جو اتنے ہی مبالغہ آمیزی پر مبنی تھے جتنے وہ خود حیران کن تھے۔ ان جو یہ القابات تھے جو کہ ان کو دیے گئے تھے، ان میں زمین پر اللہ کا نائب، اس دنیا کے جدا مطلب کہ خداؤں کا خدا، انسانوں کی گردنوں کا مالک اور دنیا بھر کے تمام لوگوں کی پناہ گاہ شامل ہیں، جو ان کو دیے جانے والی اہمیت کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ متنازع لقب جو ہے نا وہ مشرق اور مغرب کا شہنشاہ تھا، جسے مورخین روم کی جو اتھارٹی کے لیے براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں، جسے اس وقت کی عثمانی اتھارٹی نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ بعد میں سلطنت اپنی زیادہ سے زیادہ علاقائی حد تک پہنچ گئی، مگر مغرب میں سلمان عظیم کے دور کو عثمانیوں کے لیے سنہری دور جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، جس عرصے میں بڑی تعداد میں کامیاب فوجی مہمات جو ہے نا وہ چلائی گئی۔ جو مشرق اور مغرب کے شہنشاہ کا جو نام ہے، وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے اپنے آپ کو صرف ایک ہی طاقت کے طور پر دیکھا اور سمجھا، جس کا کوئی دوسرا ہم پلہ اور مماثل نہیں تھا۔ اب اس کے اندر عثمانی جو سلطنت کے علاوہ کوئی اور دوسرا شہنشاہ جو ہے نا وہ تھا ہی نہیں۔ عثمانی سلطنت جو ہے نا ان کے سلطانوں کی نگاہ کے اندر عثمانی جو سلطان کے علاوہ کوئی اور دوسرا شہنشاہ تھا ہی نہیں، اور ان کے مطابق جو عالمگیر سلطنت کا تصور بازنطینی ورثے اور اسلام سے آیا۔ ان کے مطابق وہ ان تمام علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے جہاں مرد اور عورتیں رہتے تھے۔ دارالاسلام یعنی اسلامی سلطنت کی حدود سے باہر واقع تمام ممالک کو فتح کرنے کی جو ہے نا وہ دعوت دی گئی۔ یہ ایک وجہ ہے جو سلطنت عثمانیہ کے طویل عرصے قائم رہنے کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس کی بحریہ کی ان علاقوں کی فتوحات میں کوئی حد نہیں تھی، جو سلسلہ صدیوں تک آگے بڑھتا رہا، اور اس کے مطابق سلطنت اس وقت جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جب فتوحات مشکل ہو جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں۔ اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے عثمانی سلطنت کے زوال کا آغاز۔ پہلا واقعہ جس نے سب سے پہلے سپر پاور کو جو ہے نا وہ کمزور کیا، وہ سن 1571 میں جو لیپانٹو کی جنگ میں اس کو جو شکست تھی وہ تھی، جس میں اس کا سامنا جو ہے نا وہ ہولی لیگ سے ہوا، جو کیتھولک ریاستوں پر جو مشتمل ایک فوجی اتحاد ہسپانوی بادشاہت کی قیادت میں جو ہے نا وہ متحد تھا۔ ان اتحاد میں موجودہ جو اٹلی کے کچھ علاقے بھی جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ یہ ان خونریز لڑائیوں میں سے ایک تھی جو قدیم زمانے سے انسانیت نے دیکھی تھی، اور اس نے بحیرہ روم میں عثمانی فوج کی توسیع مہم کا جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیا۔ وہاں سلطنت کے اچھے دن اختتام کو پہنچے اور اس کے بعد کی صدیوں پر مشتمل ایک طویل زوال کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں استنبول کی جو سیاسی، معاشی، جو عدم استحکام میں مختلف جو غلط فہمیوں کا اضافہ ہوا، جس نے اس سلطنت کو ختم کر دیا، جس کا تاثر پہلے ہی تار تار ہو چکا تھا۔ ان میں سے اول چیز جو ہے نا وہ پہلی، وہ بلکان کی جنگ جو 1912 سے لے کر 1913 تھی، جس میں سلطنت عثمانیہ نے بلکان لیگ، بلغاریہ، یونان جو آپ کا مونٹینیگرو ہے اور سربیا کا سامنا کیا، جس نے روس کی حمایت سے عثمانیوں کو اس کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ عسکری لحاظ سے کمتر سلطنت عثمانیہ جنگ تو ہار گئی، اور یورپ میں اس کے تمام علاقے بھی اس سے چھین لیے گئے۔ اب یہ سلطنت قسطنطنیہ اور اس کے اطراف کے علاقوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ مورخین اس شکست کو عثمانیوں کے لیے ایک ذلت امیز واقعے
اور تاریخ کے ایک اور اہم موڑ کے طور پر جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا تھا تجارتی راستوں کی ترقی، امریکہ اور ایشیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارتی دشمنی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے جو باقی عثمانی علاقے ہیں وہ خراب معاشی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ انہوں نے برطانیہ اور فرانس جیسی جو یورپی قوتوں کی توسیع پسندانہ عزائم کا بھی سامنا کیا۔ اس کے علاوہ مختلف مذہبی اور نسلی گروہوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ جو آرمینیائی، کرد اور یونانی دوسرے علاقوں کے جو لوگ تھے، ان کے علاوہ ترکی کے ہاتھوں بڑھتے ہوئے مظالم سے جو ہے نا وہ اب تنگ آ چکے تھے۔ ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے استنبول نے فرانس، برطانوی سلطنت، امریکہ اور روس کی قیادت میں ایک طاقتور اتحاد کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز کیا۔ پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 کے دوران جو مشرق وسطی ہے اس میں جو موجود اتحادیوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے محرکات میں سے ایک تھی، جس کے دن پہلے ہی گنے جا چکے تھے۔ اس وقت کے بعد شام میں جو فرانسیسی مینڈیٹ اور عراق اور فلسطین میں جو برطانوی مینڈیٹ ہے وہ بنائے گئے، جیسا کہ منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یہ سب لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ سے پہلے والی تنظیم کی نگرانی میں ہوا۔ عثمانیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سن 1917 میں جنگ کے وسط میں فرانس اور برطانیہ پہلے ہی خفیہ طور پر جو سائکس پیکوٹ معاہدے کی جو ہے نا اس کے ساتھ اپنے علاقوں کو تقسیم کرنے پر جو ہے نا وہ رضامند ہو چکے تھے۔ اس سال اعلان بلفور بھی دستخط کیے گئے۔ ایک دستاویز جو ہے نا وہ برطانوی حکومت نے یہودی آبادی سے فلسطین کے علاقے میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ سلطنت کا حصہ بھی تھے۔ یہ معاہدہ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ سرکاری طور پر جو سلطنت ہے اس کا وجود 1 نومبر 1922 کو جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، جب سلطان کا جو عہدہ ہے وہ ختم کر دیا گیا اور 1 سال بعد جمہوریہ ترکی کی جو ہے نا وہ بنیاد رکھی گئی۔ جمہوری انقلاب کی قیادت کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال جو اتا ترک ہیں، جسے آپ مطلب کہ جدید ترکی کا باپ بھی سمجھا جاتا ہے، وہ ترکی کے پہلے صدر بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے جو آخری سلطان تھے محمد ششم کو جو ہے نا انقلابیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کا خدشہ تھا، جس وجہ سے برطانوی محافظوں کو انہیں استنبول سے جو ہے نا وہ نکالنا پڑا۔ وہ جلاوطنی اختیار کر کے وہ اٹلی میں جو ہے وہ ایک سمندر کنارے جو ریزورٹ ہے اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سلطنت عثمانیہ جس کے وہ حکمران تھے کی تقسیم پر جو ہے نا وہ اتفاق ہوا تھا۔ سلطنت ششم وہیں 4 سال رہنے کے بعد جو ہے نا وہ فوت ہو گئے۔ وہ اس وقت اتنے غریب ہو چکے تھے کہ اطالوی حکام نے ان کا تابوت اس وقت تک ضبط کر لیا جب تک مقامی تاجروں کو قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ نوزائیدہ ترکی نے اپنی سامراجی خواہشات کو ترک کر دیا اور کمالیت کا نظریہ اختیار کر لیا، یعنی وہ کوڈ جسے جو نئے پریزیڈنٹ کمال اتا ترک نے نافذ کیا تھا۔ اس نظریے میں پاپولزم، قوم پرستی، سیکولرزم، شماریات اور اصطلاح جو پسندی کی تصورات پیش کیے گئے۔ بہت سے جو مورخین ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جدید ترکی کا جو سیکولرزم سلطنت عثمانیہ کی جو ہے نا وہ عظیم میراث ہے۔ اب اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے نیا عثمانی دور۔ دوسری طرف جو ترکی نے خلافت عثمانیہ کو مختصر طور پر ایک ادارے کے طور پر جو ہے نا وہ جاری رکھا۔ یہ بہت ہی کم اختیارات کا جو ہے نا وہ حامل ادارہ تھا۔ بعد میں اس ادارے کو 3 مارچ 1924 کو ختم کر دیا گیا۔ اور جو مطلب کہ جو انقرہ کی حکومت تھی اور ترکی کے موجودہ جو صدر ہیں طیب رجب اردگان بھی جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب جو ہے نا وہ اب مغربی ممالک کو ہی سمجھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ترکی میں کچھ لوگوں نے نام نہاد نو عثمانیت کی بحالی کو جو ہے نا وہ ہوا دی ہے۔ یہ ایک اسلام پسند اور سامراجی سیاسی نظریہ ہے جو اپنے وسیع تر معنوں میں ترکی کی عثمانی جو عثمانی ماضی کا جو ہے نا احترام کرنے اور ان علاقوں میں جو ترکی کے اثر و رسوخ تھے ان کو بڑھانے کا جو نا وکالت کرتا ہے جو عثمانی حکمرانی کے زیر انتظام تھے۔ کئی دہائیوں سے جدید ترکی کے رہنماؤں نے مزید مغربیت اور سیکولرزم کا جو ہے نا وہ راستہ اختیار کیا اور اپنے سامراجی ماضی اور اسلامی تاریخ سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن اپنے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو رجب طیب اردگان ہے اپنے ملک کی جو عثمانی جو ماضی اور ان کے اسلامی ورثے کے لیے اپنی جو جذبات کا جو انہوں نے کھل کر اظہار کیا، اس کا ثبوت سن 2020 میں جو آیا صوفیہ کی مسجد میں جو متنازع تبدیلی تھی جسے اتا ترک نے استنبول کی سب سے مشہور عجائب گھروں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس طرح اردگان نے جو ہے نا سلیم اول کی تعریف کی۔ سلیم میں جو اول ایک ایسے سلطان رہ چکے ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی توسیع کو جو ہے نا وہ یقینی بنایا تھا۔ سن 2017 میں آئینی ریفرنڈم جیتنے کے بعد
وہ سلطانی عثمان کے مقبے پر عوام کے سامنے آئے۔ اسے آئینی ریفرنڈم کے ذریعے ترکی کی عوام نے سیب رجب جو اردگان تھا کہ اختیارات میں بہت زیادہ اضافے کی جو ہے نا وہ منظوری دی۔ حال ہی میں جو رجب طیب اردگان ہے صدر، انہیں استنبول کے مشہور آبنائے فاسفورس پر بنائے گئے پلوں میں سے ایک کا نام جو ہے نا وہ اپنے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔